آج کی سنت ایسی ہے کہ جس پر ہم سب پہلے ہی عمل کر رہے ہیں، لیکن صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ نیت کر لیا کریں میرے نبی کی سنت ہے۔ یاد رکھیں، سنت کو اگر سنت کی نیت سے نہیں کریں گے ثواب نہیں ملے گا، سنت کو سنت کی نیت سے کریں گے پھر ثواب ملے گا۔ ہاں، اگر آدمی سنت کو سنت کی نیت سے کر رہا ہے، مسلسل کر کے وہ عادت بن گئی ہے، پھر ثواب ملتا رہے گا۔ لیکن ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں سنت ہے، نہ اس کی نیت ہے سنت کی، تو اس کو ثواب نہیں ملتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چند چیزوں پر سونا ثابت ہے۔ آپ سوئے ہیں تو ہم بھی انہی طریقوں میں سے کسی طریقے پر سوتے ہیں، تو ہم اس میں نیت کر لیں گے کہ میں سنت کے سو رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بوری جو ہوتی بوریے پر سونا ثابت ہے، تو ہمارے ہاں تو خیر اس کا رواج نہیں رہا۔ دوسرا، چٹائی پر سونا سنت ہے، آپ سوئے ہیں۔ تیسرا، چارپائی پر سونا سنت ہے، آپ اس پر بھی سوئے ہیں۔ اور چوتھا، تخت، لکڑی کا جو تخت ہوتا ہے، تخت کے اوپر سونا آپ کی سنت ہے۔ اور پانچواں، کپڑے کے بستر کے اوپر سونا سنت ہے۔ اور چھٹا، زمین کے اوپر سونا سنت ہے، ایسی زمین کے اوپر، جیسے یہ فرش ہے تو ایسے کوئی یہاں اس کے اوپر ایسے لیٹ جائے تو یہ سنت ہے۔ یہ اب یاد رکھ لیں، بچت کا لفظ اور اس کے بعد کار کا لفظ، بچت بے سے بوریا، بچت چے کو شد کے ساتھ پڑھیں، دو چے ہو جائیں گی نا، چے سے چٹائی اور چے سے چارپائی، بچت، تے سے تخت، اور کار کاف سے کپڑے کا بستر، اور اس کے بعد کار الف رے ارض، زمین پر سونا۔ تو یہ بچت کار یاد رکھنے کا ایک اصول ہے کہ ان چیزوں پر اللہ کے نبی سوئے ہیں۔ بوریا چے دو دفعہ گی، بچت، چٹائی، چارپائی، تخت، کپڑے کا بستر اور ارض یعنی زمین۔ ہم اس میں سے جو سوتے ہیں وہ کپڑے کے بستر پر سوتے ہیں، ہم سب چٹائی چارپائی پر بھی سوتے ہیں اور کپڑے کے بستر پر بھی سوتے ہیں، یہ دونوں ہمارے ہاں رائج ہے۔ اور جو ہم بیڈ پر سوتے ہیں تو وہ تخت پر ہم سوتے ہیں، تخت ہے اور اوپر کپڑے کا بستر ہے۔ کپڑے کا بستر وہ گدا بھی ہو سکتا ہے، جو موٹے گدے ہیں یہ کپڑے کا بستر ہے، جو چھوٹے گدے ہمارے ہاں بنتے ہیں وہ چھوٹا گدا بھی اسی کا ہے، تو یا دری ہم بچھاتے ہیں یہ دری بھی، یہ سب کپڑے کے بستر ہیں۔ تو کپڑے کے بستر پر سونا سنت ہے، بیڈ پر سونا بھی سنت ہے، اس لیے کہ وہ کپڑے کا بستر شمار ہوتا ہے۔ تو ہم آئندہ نیت کیا کریں کہ میں چونکہ چارپائی پر سو رہا ہوں، بیڈ پر سو رہا ہوں، کپڑے کے بستر پر سو رہا ہوں، میرے آقا علیہ السلام سوئے تھے میں اس لیے سو رہا ہوں، تو ثواب ملے گا۔ کبھی کبھار سنت ادا کرنے کے لیے آدمی زمین پر بھی ایسے لیٹ جائے، اس سے عاجزی بھی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی سے ننگے پاؤں چلنا بھی ثابت ہے، کبھی کبھار آدمی گھر میں ایسے ننگے پاؤں بھی چل لیا کرے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گدھے پہ بیٹھنا ثابت ہے، کبھی کبھار آدمی گاڑی والا سائیکل چلا لیا کرے اور بڑی سواری والا چھوٹی سواری پہ بیٹھ جایا کرے، اس نیت سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسے کیا ہے۔ اگر کوئی نہ کرے تو اس پر کوئی ملامت نہیں ہے، لیکن ذوق شوق کی بات ہے، اگر کوئی کبھی کر لے تو اچھی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ سارے کام کیے، زمین پر بھی سو گئے، تخت پر بھی سو گئے، چٹائی پر بھی، چارپائی پر بھی، بوریے پر بھی، ہر قسمی طریقہ بتا گئے۔ آپ نے کپڑے بھی ہر قسمی پہنے، آپ نے پیوند لگے ہوئے کپڑے بھی پہنے، اور آپ نے ایک مہنگا ترین سوٹ پہنا جس کی قیمت کئی اونٹوں کے برابر تھی، اتنا مہنگا سوٹ پہنا جس کی قیمت کئی اونٹوں کے برابر تھی۔ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ جو بادشاہ لوگ ہیں اور ان کے لیے اللہ کے نبی نے سنت جاری کر دی، امیر لوگوں کے لیے شریعت بنا دی کہ کسی کو اللہ نے مال دیا ہے وہ مہنگا سوٹ پہنتا ہے، وہ نیت کر لے میرے آقا نے پہنا ہے تو میرے لیے بھی ہے۔ ہمارا دین آسان ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔